علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والحکمۃ التقوی۔ ہماری گفتگو کو ہم شیطان کے حوالے سے جو ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اسے سٹاپ کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کی داستان ایک مفصل حکایت ہے، اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اس کے اپنے حربے ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، اور وہ تو انبیاء کا پیچھا نہ چھوڑنے کی قسم کھا کر بیٹھا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس نے خاندان نبوت میں، یعنی جو انبیاء کی پوری پوری فیملیز رہی ہیں ان کے اندر بھی جا کر بڑا فس کریٹ کیا ہے۔ اور بہرحال دیکھا جائے تو کبھی کبھار نفس انسان سے کچھ ایسا، شیطان انسان سے کچھ ایسا کروا لیتا ہے کہ انسان کو مچھلی کے پیٹ تک بھی پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اگر زندگی رہی تو کبھی بیٹھ کر سکون سے ہمارے اور شیطان کے جو ریلیشنز ہیں اس کو پھر کبھی زندگی رہی، خدا نے سعادت دی، توفیق دی تو شیئر کریں گے۔ اب میں کچھ ٹو دی پوائنٹ، وہ جو میں نے پہلے یا دوسرے دن آپ کے ساتھ کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی کریں گے ہم جو کڑوی ہیں۔ امیر المومنین کا کلمات کے ساتھ میں ایک جملہ ہے، الحق مرن، جو ریالٹی ہے وہ بہت بٹر، بڑی تلخ ہوتی ہے، ایسے جیسے دوائی تلخ ہوتی ہے۔ بہت کم میڈیسنز ایسی ہیں جو اچھا ان کو آرٹیفیشل فلیور دیا جاتا ہے، ورنہ آپ نے جیسے دیکھا ہے بچے کو جب دوائی پلائی جاتی ہے تو وہ خوشی خوشی دوائی نہیں پیتا۔ اسی طرح سے منہج سے آپ بڑی کنسیڈر کر لیں۔ بہرحال الحمدللہ میں اپنی جگہ پر ایک ماں بھی ہوں، خالہ ہوں، پھپھی ہوں، چاچی ہوں، مامی ہوں، بہت سارے رشتوں میں جڑی ہوئی ہوں، اور کچھ اعتبارات سے میرا بہرحال حلقہ احباب بھی بہت زیادہ ہے، میں بہت زیادہ سوشل قسم کی خاتون ہوں، اور بہت ساری قباحتوں کو دیکھتی ہوں، کبھی کبھار دل جلتا بھی ہے۔ اور بعض قباحتوں کو ہم 7-8 سال پہلے جب پریڈکٹ کرتے ہیں، اپنی کسی بیٹی کو، بعض اوقات کسی بچی کو، فیملی کی دوست احباب میں سے سمجھاتے ہیں تو وہ کہتی نہیں زہرا آنٹی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو میں کہتی ہوں وہ جملہ جو میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا، آنکھوں سے خوشگمانی کی پٹی اتار دو۔ اور وقت ثابت کرتا ہے، تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے بچے ذہن کے کچے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک جملہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، بچے من کے، اور میں کہتی ہوں بچے کیا کہوں، اب میں کچے ہیں، ابھی کوئی ان کے اندر وہ تجربہ اور وہ مہارت نہیں آئی، اور بہت دفعہ وہ ہر اس کھڈے کے اندر پیر ڈالتے ہیں جس کھڈے میں پیر ڈالنے کا نتیجہ کوئی بہت اچھا نہیں نکل رہا۔ اچھا، پھر ایک اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے مراد پاکستان کی سوسائٹی نے، ہندوستان کی سوسائٹی نے، ان دا ہول ورلڈ ہمارا روٹب کچھ اس طرح سے ہم ہو گئے ہیں، الخصوص ایک سرکل پوری دنیا کا، پھر دوسرا سرکل ہم برے صغیر پاک و ہند میں اردو بولنے والوں کا ایک یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بیٹوں کے عیب ڈھانپ دیے جاتے ہیں، بیٹیوں کے عیب چھان دیے جاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت تلخ ہے، یعنی میرے حلقہ احباب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن جب مثلا سادات کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، بیٹی کا ہم نے اچھا سا رشتہ بتایا، بڑا اچھا ہے، سلجھا ہوا لڑکا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اخلاق سے مطمئن ہے، ماں باپ نے کہا نہیں ہم تو غیروں میں شادی نہیں کریں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم تو اپنی اس کو سیادت کا ایک احترام ہے۔ بعد میں اگر بیٹے نے اہل سنت سے شادی کر لی اور کوئی ایسی بچی اٹھا کر لے آیا جس کا نام ہی ایسا تھا، صبح صبح لینے سے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر میرا لنچ ٹائم قریب ہو رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ہماری سوسائٹی کی یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ اور بچہ پالنا ہنر ہے، بیٹی پالنا اس سے بڑا ہنر ہے۔ اب جو میں باتیں کہنے لگی ہوں یہ باتیں تلخ ہوں گی، لیکن اصل میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ میری آواز آپ اپنی ماؤں تک بھی پہنچائیں، اچھی بات ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کہ جن گڑھوں کے اندر دوسرے گرے ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنی بھینسیں ماری ہیں، کم از کم ہم اس مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو ساتھ امام کا جملہ نقل کیا کہ میں اس بچے کو بوسہ دیتا ہوں، میں اس بچے سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، حالانکہ یہ بچہ اہل نہیں ہے، کیونکہ میں اس مصیبت سے ڈرتا ہوں جو آل یعقوب پر آئی۔ یا روایات کے اندر ہے، رات کے وقت ایک سائل آیا خاندان نبوت کے دروازے پر، اس نے کہا اللہ کے نام پر سوال ہے، تو جناب سیدہ اور معصومین سے اس طرح کے جملے ملتے ہیں۔ بہرحال ماہ مبارک میں روایت کو بیان کرنا بھی بڑا ایک مرحلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسے جملے ملتے ہیں کہ ہم آل یعقوب کی مصیبت سے ڈرتے ہیں۔
کیونکہ آل یعقوب پر رات میں، جس رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، اس رات ایک سائل آیا. حضرت یعقوب کا فیملی بہت بڑی تھی ماشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور ظاہراً 2 بھائی ایک ماں سے تھے، باقی 10 الگ تھے. اب یہ جہاں پر اتنے سارے بہویں ہوں، بیٹے ہوں، بچے ہوں، 7-7 8-8 بچے ہوں، آل یعقوب نے اس رات دمبا ذبح کیا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں اس دمبے کے بھننے جانے کی، وہ جو ایک سٹیم ہو رہا ہوتا ہے یا روسٹ ہو رہا ہوتا ہے، سٹیم تو نہیں ہو رہا ہوتا، وہ گرل ہو رہا تھا، اس کی خوشبو پھیل گئی. ایک گدھا اگر آیا، اس نے آ کر دروازے پر دستک دی. پہلی دفعہ دستک دی، کہا خدا کے نام پر مجھے کچھ دو. اچھا، جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کی خوشبو بھی انسان کا دل کھینچتی ہے. یہ آپ نے افطار کے وقت محسوس کیا ہوگا، کھانے کی خوشبو آپ کی بھوک کو بڑھا دیتی ہے. اس نے دستک دی، دسترخوان لگ رہا تھا، ایک پارٹی والا ماحول جیسے ہمارے امریکن پارٹیوں پر ہوتا ہے نا، افراتفری سی مچی ہوئی، ادھم مچا ہوا ہے، ایسا کچھ ادھم مچا ہوا تھا. آواز سنی ان کی بہوؤں نے، ان کی گھر کی خواتین نے بادر نہیں کیا کہ اب یہ دمبا ذبح ہوا ہے، بھون رہا ہے، یعنی روسٹ ہو رہا ہے، گرل ہو رہا ہے اور یہ آ گیا ہے. اسے 3 دفعہ دستک دی، وہ پلٹ گیا. اسی رات یوسف نے خواب دیکھا اور آزمائش شروع ہو گئی. تو جو آزمائشیں آئی ہیں دوسروں پر، ڈرے. جب خدا ان پر ڈال سکتا ہے تو ہم اللہ میاں سے کوئی الگ سے کارڈ لے کر نہیں آئے ہوئے، VIP کارڈ کہ اللہ میاں سب کو مصیبتوں میں ڈالے گا، میرے پر مصیبت نہیں آئے گی. تو ان مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے ہم خدا کی پناہ میں آپ کو بار بار دیتے ہوئے، پہلی چیز انسان راز بتانے میں پرہیز کرنے کا مزاج بنائے. یہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے. ہمارے بچے بڑے پیار سے، یہ بات میں نے اس دن دینیات کلاس میں بھی 2-3 دن پہلے کہی، اور وہاں بچیاں بعض اوقات مجھے امیڈیٹ فیڈ بیک دے دیتی ہیں. گھر جاتی ہوں تو واٹس ایپ پر میسیجز آ جاتے ہیں یا تھوڑا لیٹ نائٹ میسیجز آنے لگ جاتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو اب، پہلے ہماری مائیں ہمیں، اچھا ہماری مائیں بھی ہمیں بٹھا کر نہیں سمجھاتی تھی. ہماری پریویس جنریشن کا سب سے بڑا جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا ہے، ان کا جو ایک بہت بڑا حسن تھا، وہ ہمارے شعور سے زیادہ لاشعور پہ کام کرتی تھی. ایسا کوئی پکا کام کر دیا، ابھی بھی الٹا جوتا دیکھو تو بے چینی سے ہوتی رہتی ہے. حتیٰ بعض اوقات میں کہیں درس دے رہی ہوں، الٹا جوتا دیکھ لوں تو یہاں سے ہوتا ہے اشارہ کر دوں، جوتا سیدھا کر دو، ورنہ میرے دل کو کچھ. ہمارے لاشوں پہ ہمیں چلتے پھرتے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بٹھا کر امی جان بٹھا کر ساری بہنوں کو بیٹیوں کو لائن سے سمجھاتی ہوں، چلتے پھرتے کچھ کہہ دیا اور بعد میں ہم نے ایک اینڈ آف دا ڈے میں نے محسوس کیا 8-9 سال پہلے میں نے شعور اور لاشعور پر ایک سیشن اٹینڈ کیا اور میں نے سوچا کہ میرے پاس جو معلومات ہیں، جو بھی میرے دماغ کے اندر ہے، اب اچھی ہیں بری ہیں ملی جلی ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی سند کوئی حدیث نہیں ہے. مثلا مسلح کا کونا موڑنا ہے تو موڑنا ہے، پتہ نہیں کیوں موڑنا ہے، لیکن لاشعور کے اندر بہت کچھ ہے. جو باتیں مائیں لاشعور میں سمجھاتی تھیں، اب میں اپنی قابل احترام ساتھی بہنوں سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ تھوڑا مجھے مورل سپورٹ دیں. رشتے آتے تھے نارملی 9ویں میں 10ویں میں 8ویں میں. بعض گھروں کی بچیاں اتنا اچھا ان کا سوسائٹی پر ریلیٹیوز میں امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ 8ویں میں بچی ہوتی ہے رشتہ بھیج دیتے ہیں. ارے بھائی نے پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے رشتہ لینے، انہوں نے کہا ہم نے تو اس کی 8ویں میں بات پکی کر دی تھی. رشتہ آتا تھا گھروں میں، اور جہاں پر بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے آتے ہیں. تو اب تو آج کل تو ٹرینڈ بدل گیا ہے، لوگوں کے گھر لڑکوں کے بھی رشتے آتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہماری پریویس جنریشن نے ہمیں ایک سوچ دی تھی یہ ایسا سیکرٹ ہے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. آج کل ابھی کوئی رشتہ لینا تو بہت بات کی بات ہے، ابھی تو وہ چکر لگانے کے لیے ہمارا گھر بار دیکھنے کے لیے آتے ہیں. عالم و آدم کو خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ کچھ باتیں پی جانے کا مزاج ہونا چاہیے. دیکھیں یہ عادت اچھی ہے، بیٹے میں بھی اچھی ہے، بیٹے میں ضروری ہے. اچھائی میں، آسائش میں اور ضرورت کا فرق آپ سے بہتر کون مجھے سمجھا سکتا ہے؟ بہت ساری باتیں پی جانے کی ہوتی تھی. ہماری زبانوں پر تالے تھے. ہماری سے مراد، میں اپنی جنریشن کی تعریف نہیں کر رہی، میں نے پہلے ہی دن جو گرینڈ لیکچر تھا زہرا گرل، وہ پتہ نہیں کون سی گرلز گائیڈ ہے وہ جو فاطمیہ کالج میں ہو رہی تھی، میں نے اس میں پہلا جملہ ہی کہا کہ ہم اور ہماری جنریشن کے درمیان 3 بڑے بڑے پہاڑ ہیں. لیکن حقیقت ہے، میں اپنی جنریشن کی کوئی تعریف نہیں کر رہی، لیکن ایک چیز لاشعور کے اندر تھی، یہ بات تو کرنے والی ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ہماری بچیاں آج کل بڑے فخر سے اگر ان کا روزہ نہیں ہوتا، ایسی کمفرٹ زون میں ابا کو بھی پتا ہے میرا روزہ نہیں ہے، گھر میں اگر جوان سال بھائی ہے اسے بھی پتا ہے میرا روزہ نہیں ہے، چلتی پھرتی جیسے گائے چرتی رہتی ہے، بکری چرتی رہتی ہے، ویسے کھا رہی ہیں. اس کے اور تمہارے درمیان ایک حیا کا پردہ تھا. وہ پردہ کہاں گیا پتا نہیں.
अब्बाओं के सामने जो बात नहीं करने वाली थी, मैंने शायद ग्रीन आइलैंड ही के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा रहमत अली हॉल में जो वुमेन विंग का प्रोग्राम था उसमें कहा, हमारे और उनके दरमियान बहुत सारे पर्दे थे, हम बैठते वक्त एहतियात क्या करते थे, घर में बाप है कभी भी आ जाएगा, घर में अगर जवान भाई है, अच्छा छोटे भाइयों से कोई खास पर्दा हमारे यहाँ भी नहीं होता था, हम भी ऐसे उजुल बन के फिरते रहते थे, अल्लाह माफ करे, लेकिन जिन घरों में जवान साल भाई थे उनके साथ और हमारे दरमियान एक हिजाब का रिलेशन था। उठने में रोक टोक, बैठने में शर्म नहीं आती, ये बात बाप के सामने करने वाली थी। अब तो अम्मी और अब्बास कहते हैं वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड, हम तो बच्चों के दोस्त हैं, अगर मैं अपने बच्चे की दोस्त हूं तो उसकी माँ कौन है? जवाब दें। अगर मैं अपने बच्चों की दोस्त हूँ और वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड और वो मुझे वो बातें कहे जो नहीं कहनी चाहिए और मैं उससे वो बातें कहूँ जो उसे नहीं सुननी चाहिए, माँ की जुबान से नहीं सुननी चाहिए, मैं तो दोस्त बन गई। दोस्तों के बाद पहले भी ढेर है, जिस क्लास में जाते हैं बच्चे दास्ताने छोड़ आते हैं, बच्चों को 4 दिन आप एक मदरसा भेजें, वहां वो 4 सहेलियां बना लेंगी। बच्चे आजकल रात में दिन रात क्लासों में जाते हैं, नई दोस्तियां गांठ लेते हैं, स्कूल आते हैं दोस्तियां गांठ लेते हैं। अभी ट्रैवलिंग पर जो लोग जाते हैं ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करते हैं, 4-4 लड़कियां वो बुफे के अंदर टोला बनाकर बैठी होती हैं, एक तरफ दोस्तियां कर लेते हैं। दोस्त तो उसके पास बहुत थे, माँ तो सिर्फ एक थी। लेकिन बहरहाल एक पी जाने वाला मिजाज नहीं है, हर बात डिस्प्ले पर है। पहली चीज रिश्ता आ गया, आपने इश्तेहार लगा दिया, बात नहीं बनी। अच्छा कमाल क्या है, मंतिक़ुस सवाब, मौला ने मोमिनीन की जो औसाफ बयान किए थे खुतबा मुत्तकीन में, खुतबा हम्माम बिन इबादा या हम्माम बिन शुरैह, अब ये हम्माम तक ही रहे, हम्माम के अबू जान तक जाने की हमें जरूरत नहीं है। मौला ने 103 के लगभग सिफात बयान की साहिबाने तक़वा की, उसमें एक सिफत थी उनकी मंतिक, उनकी गुफ्तगू सवाब है, सिदाक नहीं, सच्ची। हर सच्ची बात जुबान पर लाने की नहीं होती, और हमारे यहाँ तो जुबान पर लाना तो पहला मरहला है, उसको सारे आलम और आदम को बताया। यानी अगर रात को 4 फाइज खाए हैं तो मेरा नंबर अगर दूध वाले के पास सेव है तो उसको भी पता चले कि मेरे स्टेटस पर फाइज लगे हैं, बच्चों की वैन वाले के पास सेव है उसको भी पता चले मेरे स्टेटस पर फाइज लगे हैं, दर्जी, धोबी, कितने लोगों को बताना चाहती हूं मैं। आगे चले। अच्छा कमाल ये है कि अभी आप पहले सहेलियों को बता रही हैं, बात बाहर निकल जाएगी। हमारे यहाँ ऐसी मुंह पर मोहरे होती थी हमारी। आजकल मैंने पिछले दिनों एक बच्ची का सबसे बड़ा मैच देखा, उसकी शादी की रात ऐसे ही शौहर ने कहा मेरे पर तो बड़ी लड़कियां मर रही थी, उसने भी कहा मेरे भी बड़े रिश्ते आए थे, फुला मामू का बेटा मुझ में इंटरेस्टेड था, बात तो कर दी। इस बात ने बेटी को अभी तक बाप के घर बिठाया हुआ है। ये तल्ख हकीकतें हैं, ये नासूर हैं, ये कोई मीठी बातें नहीं है, ये कोई मैं खुशी से इजहार नहीं कर रही आपके साथ। क्यों आपको ये बात करनी है? आपको अम्मी जान ने समझाया नहीं? मैं परसों तरफ से एक छोटा सा वो देख रही थी, छोटी सी फनी वीडियोस आती है ना, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने बोले हैं। आजकल की अम्मियां समझाती हैं, सुनने का हौसला नहीं है बच्चों में, एक्सीलेंट। वरना हमारे पास देखने और सुनने का हौसला 2.25 घंटे की फिल्म का था, फिर एक वक्त आया शॉर्ट फिल्म्स बनने लग गई, फिर एक वक्त आया सीरियल्स के एपिसोड में, यूट्यूब वालों ने सारी इश्तिहारात निकालकर आपके हाथ पर 37-38 मिनट के एक एपिसोड रख दी। अब फिर उसके बाद फेसबुक आया, उसको भी उन्होंने काटना शुरू कर दिया। अब इंस्टा के ऊपर तो बहुत देर के आप वीडियो सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कहा बेटा ये बात? अच्छा फिर मैंने उस दिन गर्ल्स गाइड में एक जुमला कहा तो बाद में बाज बच्चियों ने मेरा इस जुमले पर बड़ा एतराज किया, हालांकि जुमला हक था। मैं अपनी साथी बहनों से कहूंगी अगर जुमला ना हक है तो बताएं, जज्बात को भी डिस्प्ले पर ना रखें। उसमें मैंने एक मिसाल दी, अभी मैंने बैठकर फर्ज करें मैं आपकी उम्र की हूँ, एक जमाने में 12 लाती जवान था, मैं भी एक 12 उम्र में एक बच्ची थी। हमारे जो जज्बात होते हैं, फैमिली की कुछ खवातीन हमारे लिए नॉर्मल कैटेगरी में होती हैं, उनका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। फैमिली में कुछ खवातीन ऐसी जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई ताइयां, कोई चाचियां, कोई फूफियां, कोई मामियां, जो आए दिन आते जाते कहती हाय मेरी गुड़िया, तेरे जैसा तो पूरे खानदान में कोई नहीं है, और नॉर्मली ये बच्चों की गुड बुक में रहती हैं। अच्छा कुछ मामियां, चाचियां, फूफियां, ताइयां जहर लगती हैं। आए मैं कुर्बान हो जाऊं, इन आंखें चमक रही हैं, और अल्लाह खुशूस आप सोचे मेरे जैसी किसी के पास मामी चाची ताई हो जो हर वक्त कहते हो, मेरी फैमिली में बाल बच्चे कहते हैं चाची बैठी है ना अभी शहादत निकाल देंगी।
مجھے یاد ہے, مجھے نہیں اندازہ تھا, میری پرسنالٹی پر ایک ٹیگ ہے. میں گھر میں داخل ہوئی, محفل مرسلہ سے مجلس پڑھ کے, کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, آگے ایک برتھ ڈے کا کیک پڑا تھا میری مدر ان لا کے پاس کے, کیک کاٹے ہم سب مل کر. تو کسی نے مجھے کہا کہ آئیں آپ بھی. میں نے کہا ابھی مغرب میں ہوئی. تو انہوں نے میرا ڈریس دیکھ کر کہا کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا محفل میں. ابھی چاچی مجلس نکال دیں گے. تو obviously میں سوچوں کہ بچوں کے ذہن میں میرے لیے ایک ہے کہ یہ جیب میں سے اٹھیں گے اور ایک شہادت نکال دیں گی, کالے کپڑے پہنے میں, تالیاں نہیں بجانی. آپ کو جو زہر لگتا ہے, کوئی بھی ہے, ممکن ہے میرے سے وابستہ لوگوں کو بھی میں بعض چیزوں کے اندر زہر لگتی ہوں, اوکے, اسے آپ نے ڈسپلے پر رکھ دیا. میں بیٹھی, میں نے بھابھی کے ساتھ کہا فلاں مجھے زہر لگتی ہیں. اس عمر میں جس عمر میں آپ ہیں, اس عمر میں نہیں. میں نے باقی اپنی دوستوں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ بیٹھ کر کہا مجھے زہر لگتی ہیں, مستقبل میں وہی خاتون میری ساس بن جائیں. یہ گرا ہے, ابھی زبان سے لگ رہی ہے, پھر ہم اسے دانتوں سے کھول پائیں گے؟ کھول پائیں گے؟ یعنی پریویس جنریشن نے تو زبان کا یہ تالا کھولنے کی اجازت ہی نہیں دی نا. زہر ہمیں بھی بہت سارے لوگ لگتے تھے, اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. ہمیں اپنے زمانے میں کچھ لوگ زہر لگتے تھے, آپ بتائیں گی. فیملی میں کچھ لوگ ناپسندیدہ تھے, ہوتے, انسان کی فطرت ہے. آپ سب کو ایک تھالی کے اندر سب ایک تھالی کے چھٹے بٹے نہیں ہوتے, سب کو ایک اسکیل پر کھڑا نہیں کر سکتی. لیکن زبان پر جو تالا تھا اس نے کبھی بتایا نہیں. اور فرض کریں فیوچر میں جا کر, میری تو خیر کزن میرج نہیں ہے میری, لیکن اگر فرض کریں میں نے ہر کسی کو بتایا ہو کہ فلاں ممانی زہر لگتی ہیں اور فیوچر وہ میری ساس بن جاتی, تو پھر کیا ہوتا؟ یہ دیکھنے میں بہت معمولی سی غلطیاں ہیں, لیکن زندگی کی کشتی کو انہی سوراخوں سے ڈبویا جاتا ہے. اب عقیدے کو ڈسکس کرنا اصل ممانعت ہے. آپ کے اندر جو آپ کے تھاٹس ہیں ان کو بیٹھ کر اشتہار نہ بنائے نا. ہر چیز اشتہار میں اچھی تھوڑی لگتی ہے, ہر چیز ڈسپلے پر اچھی نہیں لگتی. اپنے عقیدے کو مت ڈسکس کریں, عقیدہ ڈسکس کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. نہ تو ہمارے بچوں کے اندر اتنا, ایک زمانہ تھا شاید 50-60 سال پہلے جب رشید ترابی جیسے بزرگوار پڑھا کرتے تھے اور لوگ ان کو سنا کرتے تھے. مرحوم مکن انڈیا سے پاکستان آیا کرتے تھے, لوگ ان کی مجلسوں کو سنا کرتے تھے, بزرگان ہمارے منابر پر بیٹھے ہوئے تھے. تب میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے, یہ جملہ مرحوم صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ سے نقل ہوا میرے لیے, کہ وہاں بھی اپنے بچوں سے کہتی ہیں شیعوں کے بچے سے عقیدہ ڈسکس مت کرنا, وہ تمہیں چاروں شانے گرا دے گا. 40 سال بعد 35 سال بعد ہم جہاں کھڑے, ہم اپنے بچے کے خدا کا واسطہ ہے جو دماغ میں دین کے نام پر ہے اسے دوسروں سے ڈسکس مت کرو. وہ 4 ایک راز تمہارے دین پر کرے گا, تم دفاع نہیں کر پاؤ گی. میں نے گزشتہ رات صرف تولہ اور تبرہ کے حوالے سے 2 سوال کیے اپنے مدرسے دینیات کی جو کلاس میں جا رہی ہوں. اس دینیات کلاس میں اچھے نمایاں چہروں کی بچیاں تھیں, لیکن میرے سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے پایا. اس کا مطلب ہے ہم جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں, اچھا اس کی کراس رہنے دیں, اسے لا کر ڈسپلے پر مت رکھیں. اغراض و مقاصد بیان کرنا, اغراض سمجھتے ہیں گولز, میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. گولز کیسے ہم بیان کرتے ہیں؟ جواب دے کوئی بچہ. مجھے پتا تھا یہ جس طرح کی باتیں آج میں نے کرنی ہے, آپ نے حوصلے سے ہی سننا ہے, اور جن کو روزہ لگ رہا ہوگا پہلے تک اب زیادہ لگے گا. ہم اپنی گولز کیسے ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکلوز کرتے ہیں. میں نے اس کی ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی. میں نے ایک بچی سے پوچھا ایسے ہی تم نے کیا بننا ہے, کہتی ہے آرمی میں ڈاکٹر. میں نے کہا سمساہن دیکھ رہی ہوں, جیسے ہی تمہاری ایپیسوڈ چینج ہوں گی تم سوچو گی میں CSS کر لوں, پھر ایک دن سوچو گی تم میں خلا میں چلی جاؤں. وہ جیسے ایک مریخ پر, ایک وہ فیس بک پر چل رہی ہے نا ایک بچی جس نے مریخ پر چلے جانا ہے اور وہیں پر مر جانا ہے انشاءاللہ. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں, رات کو سوتے ہیں تو انہوں نے کچھ اور بننے کا. جب آپ کے گولز اتنے کچے ہیں, اصل روایت ہے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ واجب فرجہم کی روایت کا مفہوم میرے الفاظ میں امام فرماتے ہیں جس نے اپنے کام کو پورا ہونے سے پہلے ڈسکلوز کر دیا, اسے فاسد کر دیا. فاسد سمجھتے ہیں ڈسٹرائے کر دینا, تباہ کر دینا. ابھی کچا پکا اشار ہے, اس کے اندر پانی ڈال دے, بیڑا غرق ہو جائے گا, اسے پھپھوندی لگ جائے گی. اسی طرح سے ہمارے تو گولز ہی نہیں ختم ہو رہے, ہماری ڈسکشنز ہی نہیں ختم ہو رہی. پھر ایک چیز اور جو بہت زیادہ قبیح ہے, آپ کی عمر میں بہت زیادہ کی, ہم بھی ایج کے اس حصے میں تھے, ہم نے بھی ایسی بھینسیں مار دی. بعض بھینسیں نہیں مار پائے, پیچھے سے ہمارا, میں نے کہا نا ہمارے سر پر کچھ ننگی تلواریں ساری زندگی رہی ہیں.
آج ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات میرا کبھی کسی ایسی جگہ پہ کسی متھا میرا پھوڑنا پڑ جاتا ہے کسی ایسی خاتون سے جو بڑی ماہر نفسیات ہوتی ہیں. پچھلے دن ایک ایسے ہی سیشن میں ایک ملاقات ہوئی، ایک بڑے نامور قسم کے نام سے میڈیا پر بھی آتی ہیں. تو میں نے ایسی باتوں میں کہہ دیا کہ ماں باپ سے ڈرنا چاہیے، ماؤں کو خصوص چاہیے باپ کا خوف پیدا کرے. تو وہ تو میری جان کو نہیں آ گئی. اچھا، بڑی مومنہ، بڑی مہذب، بڑی مؤدب خاتون تھی، انہوں نے بالکل کوئی بات کرتے ہوئے بدتمیزی نہیں میرے ساتھ کی. کہا نہیں زہرا آپ غلط کہہ رہی ہیں خانم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ماں باپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے. کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر یہ خوف ریکمینڈڈ نہیں ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے وہ دعا جو والدین کے حق میں کی ہے کیوں کہا؟ خدایا میں ماں باپ سے ایسے ڈروں جیسے جابر سلطان، بریکٹ کھولیں جابر سلطان کے آگے، ڈکٹیٹر کو کون ایکسپلین کرے گا؟ صدام کا نام سنیں 5 مارچ کو اس نے کربلا پر حملہ کیا تھا، مارچ ہی کے مہینے کی مناسبت. ہٹلر کا نام سنیں؟ ٹھیک ہے، اوکے. مجھے اندازہ ہے ہماری بچوں کو کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بہت کم کو ہے، بہت کم کو، آٹے میں نمک. اوکے، جیسے امام سجاد علیہ السلام کا جملہ دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں میں ان سے ایسے ڈروں جیسے جابر سلطان سے ڈرا جاتا ہے. اگر یہ خوف ریکمینڈڈ نہیں تھا میری شخصیت کی تعمیر میں، امام سجاد نے کیوں طلب کیا؟ تھا، ہونا چاہیے. کسی کا خوف کے بغیر آپ زندگی میں اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے. ناکامی کا خوف ہونا چاہیے، بدنامی کا خوف ہونا چاہیے، گھر کے کھل جانے کا، میس ہو جانے کا، خدا نخواستہ یہ ریلیشن شپس خراب ہو جائیں گی، خوف ہونا چاہیے. میری وجہ سے میرے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے، خوف ہونا چاہیے. اگر میں کسی ادارے سے وابستہ ہوں، فرض کریں مثال کے طور پر میں بعض مدارس کے لیے ریگولر بیسس پر کام کرتی ہوں، تو میں ان کو اتنا ایسا تنگ نہ کروں کہ بالآخر وہ میرا نام ورکرز کی لسٹ سے نکال دے. خوف ہونا چاہیے. خوف نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے آئے گی؟ پہلے خوف ہے. آپ کو دیکھیں آج کل لوگوں کی فجر خزاری ہوتی کیوں؟ سب سے آسان مثال، سحری کے بغیر بولیں روزہ رکھنے کا خوف ہے. گھر والوں نے سارا دن، یہاں تو سحری کر کے بچے 2:30-3 بجے کہتے ہیں امی جان حلق تک جان پہنچ گئی. تو بغیر سحری کے روزہ رکھنے کی ضرورت ہمارے اندر ضرورت نہیں ہے. یعنی مائیں ڈرتی ہیں آج کل کہ اگر بغیر سحری کے روزہ رکھوا لیا تو یہ سارا دن کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے نا، سر کو آ جائیں گے، ایسی مرنے والی شکلیں بنائیں گے. لیکن خوف ہی نہیں ہے. خوف کہاں گیا ہماری زندگی میں؟ خدا کا خوف نہیں رہا. آج کل کی بیچاری مائیں بچوں کے پیچھے پھرتی رہتی ہیں. بعض مدرس مجھے کہتی ہیں میں تو آتے ہوئے راؤٹر ہی بند کر آتی ہوں اور بچوں کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کا راؤٹر کہاں سے کھلتا ہے. میں نے کہا اگر آپ کا 13-14 سال کا بچہ تو وہ ود ان منٹس پیکج کروا لے گا اور آپ کو بتائے گا آپ راؤٹر بند کر رہی ہیں. ہمارے سامنے کون کھڑا ہے؟ مجھے اپنے بچے کا خوف نہیں ہے. میرے پاس سوشل میڈیا پر یہ واٹس ایپ پر سوال آتے ہیں آپ تو چاہتی ہیں کہ مائیں بے اعتبار ہو جائیں. میں نے کہا ماؤں کو بے اعتبار ہونا چاہیے. کہا آپ اپنی اولاد سے بے اعتباری کا درس دے رہی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، اپنی اولاد سے نہیں، شیطان سے بے اعتباری کا درس دے رہی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا، صرف تمہارا نہیں، میرا نہیں، ہماری تو خاندانی دشمنی چل رہی ہے. جس طرح سے پرانے زمینداروں کے اندر ڈرایا جاتا تھا بیٹوں کو یہ ہماری زمین ہے، وہ ان کی زمین ہے، ان کی زمینوں میں نہیں جانا، وہ مار ڈالیں گے. تو میں نے کہا ہمارے رگوں پہ کے اندر خوف ہونا چاہیے نا. انہوں لوگ، اللہ نے مجھے ڈرایا، قرآن نے مجھے ڈرایا، اہل بیت نے مجھے ڈرایا اور جگہ جگہ مجھے بہت سارے خوف دلائے گئے. لیکن بہرحال ڈسکلوز کرنے میں آخری چیز بات کو پی جانے کی عادت کیسے ڈالی جاتی ہے. جواب دیں. اب میں جس چیز کی طرف جاؤں گی نا اس کے بعد مجھے توقع ہوتی ہے، بعض بات میں کرتی ہوں نا میرے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بات جب باہر نکل جائے گی، اسپیشلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہم بعض کا صبح زوم پر ایک کلاس لیتے ہیں، رات کو افریقہ کے کسی ان نون نمبر سے آ جاتا ہے آپ نے زوم کی کلاس میں یہ کہا، یہ لے ریکارڈنگ آپ کے سامنے. بات کو پی جانے کی عادت کوئی ایکسپلین کرے گا ادھر میں سے؟ آپ نہیں. بات کو پی جانے کی عادت کیسے ڈالی جاتی ہے؟ باتوں کو پی جانے کی عادت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. اچھا فرض کریں ابھی ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ بچے اسکول سے آتے ہیں تو ساری داستان ہمیں سناتے ہیں، اچھی بات ہے.
یہی بیٹی انشاءاللہ میں پروردگار سے بار بار دعا کرتی ہوں کہ پروردگار آپ کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے وہ بچے جو یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، ان کے مقدر یاور فرمائے انشاءاللہ، اور شہزادی کے صدقے میں ہمیں ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت میں بہاریں دکھائے انشاءاللہ۔ یہی عادت جب سسرال جا کر ہر بات ماں سے بیان کرنے کی رہے گی۔ پہلے ہم نے اس عادت کو بڑا پروموٹ کیا، ایکسائٹیڈ ہوئے، اور ہم نے کہا دیٹس اے گریٹ سمٹم آف بانڈنگ، میری اور میری بیٹے کی یا بیٹی کی یعنی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے کہا نا ہماری سوسائٹی ایسی ہے، لڑکوں کے تو بہت سارے گناہ ہی نہیں لگتے سوسائٹی کو، اور بہت ساری باتیں سوسائٹی بھی جاتی ہے مردوں کی، ہمارا سیٹ اپ ایسا ہی ہے۔ ورکنگ لیڈیز میرے اس جملے کو بہت اچھی طرح سے ریئلائز کریں گی، جو خواتین کماتی ہیں، ارن کرتی ہیں، بچے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ماں کے پاس آتا ہے، بچے کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی ماں کے پاس آتا ہے۔ جب تم نے پیسے کے لیے چینل چینج کر لیا، یور فادر از ناٹ یور ATM، تو روٹی کے لیے بھی کبھی ابو جان سے جا کر کہیں کہ ابا بھوک لگ رہی ہے، کچھ فریزر سے نکال کر تر کر کھلا دے، نہیں کھلاتے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے مرد نہیں ہیں۔ میں بھی یہاں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے مردوں کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمارے بچے ہر بات کو لا کر امی جان کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس کرنا، یہ اپنی دوستوں کے راز نہیں رکھ پا رہی، اور یقینی سی بات ہے ممکن ہے اپنی فیملی کے راز بھی نہ رکھ پائیں۔ کل کو اگلے فیز کے اندر جب انشاءاللہ جائیں گے، ہم راز سنبھال پائیں گے، ہماری عادت رہے گی۔ ایسا ہے، دیکھیں اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹس بھی نکل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بات نہ کریں والدین کے ساتھ، لیکن ہر چیز اپنی باؤنڈریز کے اندر۔ روایت کا جملہ ہے جادت الوسطی ہی الجادہ، ایک مڈ وے ہے، ایک درمیانی راستہ ہے، نہ ہم دائیں پارٹی کے نہ ہم بائیں پارٹی کے، آج کل ہم صرف افطار پارٹی۔ لیکن ایسا ہے، فرض کریں اگر میں 16 سال کی ہوں، جو کہ نہیں ہوں، تھی کسی زمانے میں، اور میں اپنی کسی بہت اچھی دوست کا کوئی راز نہیں سنبھال پائی، آپ کے خیال میں 18 سال میں شادی ہونے کے بعد میں اپنے گھر میں اپنی نند کا کوئی راز اپنی ماں سے سنبھال پاؤں گی؟ اس کا رشتہ آئے گا، ابھی تو رشتہ آیا ہے، ابھی تو بیچارے گھر کے اندر ایک پیر شداد کے جیسے 2 گھوڑے کے سمندر تھے، 2 باہر تھے، اللہ نے ملک الموت سے کہا چلو اس کی روح قبض کر لو، اور بقول ملک الموت کے پھر رسول اللہ سے کہا میرا اس وقت دل چاہا میں خدا سے کہوں اسے ایٹ لیسٹ جنت میں جانے دے۔ 250-300 سال لگا کر اس نے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تعمیر کرائی، جنت دیکھ تو لے کم از کم، نہیں، اللہ نے کہا نکال لو روح۔ اور ایک روایت کے مطابق 2 سم اندر تھے، 2 باہر تھے، ملک الموت صاحب تشریف لائے اور ان کی روح قبض کر کے چلے گئے۔ ابھی تو رشتے والوں نے قدم رکھا۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہمارے ہاں بہت میس ہو گیا ہے۔ اور آخری چیز وائی می، بس آخر کے تھوڑے سے ٹائم ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھ۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ وائی می ایک آرٹیکل ہے، میرا خیال ہے اصولاً اسے گوگل پر ہونا چاہیے، میں نے اسے 0 پوائنٹ میں پڑھا تھا۔ ایک ٹینس کا کھلاڑی ہے، اسے آخر میں پتہ نہیں بیچارے کو کوئی ایسی اوکھی بیماری لگ جاتی ہے، وہ بستر پر پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں مرنے والا ہے۔ اس کی ایک بڑی ڈائنگ ہارٹ فین اسے خط لکھتی ہے، کہا کہ جاؤ اللہ سے کمپلین کرو، وائی می، یہ بیماری مجھے کیوں؟ تو اس شخص نے اس بچی کو ایک خط لکھا، وہ خط بڑا پیارا ہے، وہ اچھا ہے، بچوں کو پڑھائی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کبھی کبھی بچے بہت زیادہ مذہبی چیز نہیں پڑھنا چاہتے نا، تو ٹھیک ہے، دارائے کی مومن بات مومن کی ویسے ہی گمشدہ میراث ہے۔ اگر میری امی جان مرحومہ نے میرے لیے اس میں کچھ سونے کے بڑے بڑے جھمکے چھوڑے ہوتے، مجھے جہاں سے ملتے میں اٹھا لیتی، ہائے یہ تو میری امی کے ہیں اور انہوں نے میرے لیے چھوڑے۔ مولا دانائی کی بات کو میراث سے تشبیہ دیتے ہیں، گمشدہ جو کھو گئی میرے ہاتھ سے، اب ملی ہے پکڑ لو۔ اس شخص نے خط لکھا اس لڑکی کو اور کہا دنیا میں ہر روز مثلاً میرے پاس وہ بہت اچھے والے اعداد و شمار پکے یاد نہیں ہے مجھے، کہا کہ دنیا میں ہر روز فرض کرے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، 5 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 70-80 ہزار بچے تو مر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نومولودوں کے مرنے کا ریشو دنیا کے اندر خصوص تیسری دنیا کے اندر، 3rd ورلڈ کے اندر کم نہیں ہے۔ گاؤں میں سے بہت سارے بچے اسکول تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ نے کبھی اپنے گھر میں اپنی کسی خالہ، مامی، پھپھی، چاچی کے گھر میں ماسی کے ساتھ اپنی عمر کی آتی ہوئی بچی دیکھی ہے؟ دیکھیے،
وہ نارملی ماں کے پیچھے پیچھے یا جس کے ساتھ بھی میٹ کے ساتھ آتی ہے وہ جھٹکی لگاتی ہے, وہ جھاڑو لگاتی ہے, وہ کپڑا گیلا کر کے فرنیچر کی ڈسٹنگ کرتی ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کی جگہ میں کیوں نہیں ہوں؟ سوچا؟ آپ نے سوچا آپ تو ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوتی, گھر والے آپ کے لاڈ اٹھاتے, آپ روزہ رکھ کر گھر جاتی, امی جان کہتی بیٹا نماز پڑھ کے سو جاؤ, 5 بجے تمہاری سواری بات بھاری کو اٹھا دوں گی, اور آپ سو جاتی, اور پھر آپ کو افطار دیا جاتا, چاہے گیس آ رہی ہوتی امی جان کے گھر پاس یا نہ آ رہی ہوتی. آپ نے کیوں نہیں سوچا کبھی کہ کوئی ایسی بچی تو دیکھی ہوگی, اگر ماسی کے ساتھ نہیں دیکھی, سڑک پر بھیک مانگنے والی خواتین کے ساتھ بھی بچے نہیں دیکھے. ہم نے تب کیوں نہیں کہا وائی می, اللہ میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہوں؟ لاسٹ میں اسی اسکول والی پٹی سے پیٹرول بھروا رہے تھے ہم, تو سامنے ایک بچہ تھا, 8-9 سال کا بچہ تھا, وہ ٹائر کا جو ہوا ہوتی ہے وہ چیک کر رہا تھا. ایک بچہ اندر بیٹھا ہوا ناک چپکا کے شیشے کے ساتھ, میرا خیال ہے چڑچڑ کر رہا تھا, کیونکہ بعض اوقات ایسی پیٹرول اسٹیشن گیس اسٹیشن پر گاڑی بند ہو جاتی ہے, اے سی بند ہو جاتا ہے. میں نے سوچا اس کے یہ بچہ بھی 7-8 سال کا جو باہر بیٹھ کے ٹائر چینج کر رہا ہے وہ بھی کتنے سال کا ہے؟ بولے ہیں. ان دو کے درمیان صرف مقدر کا شیشہ ہے. اس بچی کو اس نے کہا, بہت سارے بچے کہیں نہیں پہنچ پاتے, آخر کار کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹینس کھیلنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں, پھر ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول کی ٹیموں میں ریفیوز ہو جاتے ہیں, بہت سارے بچے شہری سطح کی ٹیموں تک نہیں جا پاتے, پھر شہری سطح کی ٹیموں سے ملکی سطح کی ٹیمیں بنتی ہیں, ملکی سطح کی ٹیموں سے ابھی ایک خاص کپ ہے وہ بیلڈن کر کے کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس کپ تک پہنچتے ہیں. کہا جب میں نے پہلی مرتبہ وہ کپ ون کیا اور میری ایک بڑی سی تصویر اخبار کے اندر چھپی, تب میں نے خدا سے نہیں کہا وائی می, کروڑوں بچوں میں سے تو نے مجھے چنا. جہاں میرے اوپر تکلیف آئی میں نے کہا وائی می, کیوں میں؟ سب سے زیادہ بنیادی چیز جو آج بہت زیادہ محسوس کی جانے والی ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے, وہ ہماری نئی نسل کے اندر ناشکری کا عنصر ہے. اور میں آخری جملہ جو کہنے لگی نا, یہ جملہ واقعی تلخ ہے. یعنی کچھ جملے میں نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے اپنی قیمتی ڈائریوں میں, جن کے لیے مجھے اتنی حساسیت ہے میرے مرنے کے بعد وہ ضائع نہ ہو, جیسے مجھے اپنی باقی قیمتی ایسیسریز کی, جیسے اپنے زیور کی ٹینشن ہے, جیسے اپنی 4 جو اور میں نے چیزیں جمع کر کے رکھی, اسی طرح سے میں نے اپنی ڈائریوں میں یہ جملہ امیر المومنین کا کلمات کے سار سے لکھ کر رکھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے بچے ناشکری کرتے ہیں, پہلے تو آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے ناشکری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے گھر جا کر صرف اس بات پر شکر ادا کیا کہ آپ ایک اچھے اسکول میں آ رہی ہیں؟ نہیں نا. آپ نے سوچا اسکول تو ساری دنیا جاتی ہے, آپ کون سا سیلاب زدہ بچوں کی طرح پانی کے اندر رکھے ہوئے برک سے جا کر ایک شدید کڑی دھوپ کے, ہمارے بچے کمپلین کرتے ہیں فلانے کے اسکول میں اے سی چلتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے اسی شہر, اسی صوبہ سندھ کے اندر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں چھپروں میں اسکول ہو رہے ہیں. ہمارے بچے کمپلین کرتے ہیں بعض اوقات اگر ان کی کرسیاں تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں کہ ہم ایسی کرسی کے اوپر بیٹھے جو مجھے چبھ رہی تھی, ہمارے بچے نہیں سوچے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے پڑھ گئے اور بڑا کچھ بن گئے. کہیں نہ کہیں ناشکری ہے. اس ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کتاب بند کر دی, میرا ٹائم الحمدللہ ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں دنیا سے جب ختم ہوگا تو ہو ہی جائے گا. جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا, یہ امیر المومنین کا جملہ ہے, دل پر لکھ لیں. آج رمضان المبارک ہے, تحفے تحائف دینا اچھا لگتا ہے, اس مہینہ ہی بڑا بلیسنگ والا ہے. اب میں آپ کو عطر کی شیشیاں تو تحفے میں نہیں دے سکتی, آپ کو موزوں کی جوڑیاں تحفے میں نہیں دے سکتی, رسٹ واچیں نہیں دے سکتی. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اتنا سارا لگاؤ اور سب کے حصے میں ایک ایک بیر آتا ہے. اوکے, اوپر میں وہ سکینہ سے اور ناصرہ کے ساتھ ڈسکس کر دی کہ گلگت میں کتنا پھل ہوتا تھا اور یہاں پر لوگ بیچارے سیب کھانے کو ترس رہے. میں ایسا کوئی تحفہ نہیں دوں گی میری طرف سے, میری ہر بیٹی کے لیے تحفہ. اسے لکھ لیں, آپ کی الماری میں کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی نا. آپ کی الماری کا اندر والا دروازہ ہوتا ہے نا, باہر مت لکھ کر لگائیے, گھر والے کہیں گے کس خاتون کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. وہاں یہ لکھ کر جملہ لگا لیں. یہ جملہ دنیا میں سب سے بڑا ان تسلی بخش جملوں میں سے ایک ہے جو امیر المومنین کی زبان بابرکت سے نکلا, جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا خدا اسے بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. جملہ دہراؤں کہ نہ دہراؤں؟ اتنا ایسا 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 جملہ صرف سننا چاہیں گی. یہ نہ میری ساتھی بہنیں کہیں ایسے ڈراؤنی باتیں کر کے چلی جاتی ہیں اور بعد میں آپ ایڈمن کو پرچی لکھ کر دے رہی ہیں, کیا بلایا تھا آپ نے زہرا آنٹی کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلی گئی. جیسے مرجھائے ہوئے چہروں سے آپ مجھے دیکھ رہے, مجھے تو ایسی وائبس آ رہی. جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا خدا اسے بڑی مصیبت میں
ڈال دے, اسے ڈالنا آتا ہے. اور وی ہیو اے لاٹ آف بیبی سوروز, ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے دکھ رکھے ہوئے الحمدللہ. 5 ناخن بڑے کر رہی تھیں بچیاں, ایک ٹوٹ جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ 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 گرتے ہیں. کپڑا جل جاتا ہے, ہم رونے کے لیے تیار ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہے یہ ٹچ اینڈ پور ہے, ایسے کرتی تر 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 گری چلی جا رہی, گری چلی جا رہی, گری چلی جا رہے. اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پہ مت روئے, چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بولے, زور سے بولے, مت روئے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو اللہ کو یہ بات بری لگ جائے اور وہ خدا نخواستہ اللہ آپ کو ہر 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 پریشانی سے بچا کے رکھے, اور آپ کے صدقے بھی مجھے بھی پریشانیوں سے بچا کے رکھے. ہم سب کو پریشانیوں سے نجات دے, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. یہ کچھ ایسی تلخ باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھی, کر تو میں نے کر تو میں دیتی ہوں. میں سوچوں یار یہ بچیاں مجھ سے ابھی تک تو پیار کرتی ہیں, کہیں ملتی ہیں, پکنک پر ملے, مسجد میں ملے, شادی میں ملے, میلاد میں ملے. نارملی میں نے اپنی بیٹیوں سے صرف محبت لی ہے, ایسا نہ میں نے محبت شبت دینا چھوڑ دیا. دیکھتے کہ ہاں آ گئی کاسموپولیٹن میں ہم ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں امی جان چھپا لیں اپنے آنچل کے سائے میں, یہ آ رہے ہیں, ہم نے ان سے سلام دعا نہیں کرنی. لیکن کچھ باتیں تھیں جو اچھا تھا ہم اپنی بیٹیوں سے کرتے, اور یہ ایک ہمارے پاس سنہری موقع ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے پاس سب سے بڑی ایک ہی حاجت ہے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کے الخصوص الخصوص الخصوص, میں بیچاری جو ہر وقت بیٹھ کے ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہوں امت کو, ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. پروردگار انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے. خدا آپ کو بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. پروردگار آپ کو زندگی میں وہ خوشیاں, وہ کامیابیاں, وہ سنہری گولز, وہ اچھی اچیومنٹس ہیں جو آپ کے دل کی تمنا ہے, پروردگار انشاءاللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے. جو میراث ہے خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور جو کچھ اس نے دینا ہے نا اس ماہ مبارک کے رمضان میں, جو میراث ہے, شب جمعہ ہے, بخشش اور نیک لوگوں کے صدقے میں میرے جیسے گناہگاروں کو عنایت فرمائے. اب آپ نے درس سن لیا, خدا اس پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھ.